بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج ہم احادیث عاشورہ پر تیسرا حصہ لے کر آئے ہیں، جو کہ آج ہمارا موضوع گریہ و ماتم امام حسین علیہ السلام پر احادیثیں جو معصومین علیہ السلام سے مروی جو روایات ہیں گریہ اور ماتم پر امام حسین علیہ السلام پر اور خون کے ماتم پر کچھ حدیثیں ہیں۔ کتاب فارسی کتاب رمز المصیبہ کتاب میں یہ روایت ہے، اس نے نقل کیا ہے کامل الزیارات سے۔ ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام انس و جن سب نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے ماں باپ حسین علیہ السلام پر قربان ہوں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ امام حسین علیہ السلام پر قربان ہوں، جنہیں کوفہ کی پشت پر شہید کیا جائے گا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنگلوں کے جانور اس کی قبر مبارک پر اپنی گردنیں جھکائے ہوئے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ رات کی ابتدا سے تا دم صبح ان کا یہ عمل جاری ہے۔ اے لوگو، خیال کرنا اس کام میں تمہارا حصہ باقی حیوانات سے کم نہ ہو، یعنی تم پیچھے نہ رہ جانا۔ ابو فاختہ اور یونس بن زبیان، ابو سلمہ اور مفضل بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہم سب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ان کی مظلومیت پر ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے اور جو مخلوق ان میں تصرف رکھتی ہے، بہشت اس کی مخلوق، آتش جہنم، جو چیز اللہ نے ایجاد کی ہے آسمان میں، ان سب نے گریہ و ماتم کیا۔ اور یہ روایت کامل الزیارات میں بھی ہے اور رمز المصیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ مفضل بن عامر روایت کرتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو سوائے بصرہ، دمشق اور آل عثمان کے تمام مخلوق نے گریہ کیا۔ ان تینوں کے علاوہ تمام مخلوق نے گریہ کیا۔ اور حسین بن صبور کہتے ہیں کہ ایک دن میں یونس بن زبیان، مفضل بن عامر اور ابو سلمہ سراج امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب یونس عامر ہم میں سے بڑے تھے، وہ امام کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے لمبی حدیث ذکر کی۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ان کی مظلومیت پر ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کے اندر تمام مخلوق، جنت و جہنم اور اللہ کی تخلیق شدہ ہر مخلوق نے آپ پر گریہ کیا سوائے تین کے۔ میں نے عرض کیا، وہ تین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، بصرہ، دمشق اور آل عثمان۔ اور دوسری روایت بھی کتاب رمز المصیبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ زرارہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے زرارہ، آسمان اور زمین امام حسین کی یاد میں 40 دن تک خون روئے۔ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم خون کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک آسمان خون رویا، آفتاب گرہن کی شکل میں اپنی شعاعوں کی معدومیت کے ساتھ دریا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور جدا جدا ہوئے، دریاؤں میں طغیانی آئی، ملائکہ نے 40 روز تک گریہ کیا،
ہماری مستورات میں کسی مستور نے خضاب نہ کیا اور نہ روغن سے مالش کی اور نہ آنکھوں میں سرما لگایا اور نہ کنگھی کی۔ یہ کیفیات اس وقت ختم ہوئی جس وقت ابن زیاد کا سر ہمارے پاس لایا گیا۔ میں ہمیشہ گریہ میں رہتا ہوں۔ میرے دادا ہر زمانے میں آپ پر گریہ فرماتے رہے۔ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اور جو شخص بھی انہیں دیکھتا اور رو دیتا تھا۔ جو ملائکہ آپ کے روضے پر رہے ہیں وہ بھی گریہ کناں ہیں، اور وہ ملائکہ جو ہواؤں اور آسمانوں میں ہیں ان کا یہ گریہ سن کر گریہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آنکھ اپنے آنسو امام حسین علیہ السلام پر بہاتی ہے وہ محبوب ترین آنکھ ہے، اور اس کے آنسو بھی محبوب ترین ہیں۔ جب کوئی امام حسین شہید پر روتا ہے تو اس کا اجر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسے لوگوں کی مدد فرماتی ہیں، ہمارا حق وہ ادا کرتی ہیں۔ قیامت کے روز ہر آنکھ روتی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جس نے امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہائے۔ وہ اس دن ٹھنڈک اور روشنی حاصل کرے گی۔ تمام لوگ حیران و پریشان ہوں گے محشر کے دن، لیکن امام علیہ السلام کو رونے والے شادان ہوں گے۔ لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے اور وہ امام حسین کی صحبت و سیام عرش میں ہوں گے۔ جب انہیں بلا حساب جنت میں داخل کا حکم ہوگا تو وہ کہیں گے، ہمیں امام کی صحبت جنت سے زیادہ پسند ہے۔ حورین کی طرف سے انہیں پیغام ملے گا، عزاداروں کو حورین کی طرف سے پیغام ملے گا کہ ہم تمہارے انتظار میں ہیں، لیکن وہ ان کی طرف سے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے، کیونکہ وہ امام علیہ السلام کی محفل میں شامل ہوں گے اور امام سے ملاقات کریں گے۔ اور دوسری روایت ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آپ کے فرزند داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں مرحبا کہا اور اپنے بغل میں لے لیا اور ان کے بوسے لے لیے اور فرمایا، خدا ان لوگوں کو ذلیل و خوار کرے جو تمہیں حقیر خیال کرے، خدا ان سے انتقام لے جو تمہیں اکیلا کرے، خدا انہیں ذلت دے جو تمہیں اذیت دے، خدا لعنت کرے ان پر جو تمہیں قتل کرے، خداوند تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تم وہ لوگ ہو جن کی وجہ سے ہماری مستورات انبیاء و صدیقین و شہداء و ملائکہ کا گریہ طولانی ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا، اے ابو بصیر، جب امام حسین علیہ السلام کی اولاد پر نگاہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کی گود میں مولا کے سرہانے بیٹھے ہیں اور مولا فرما رہے ہیں کہ اے ابو بصیر، جب امام حسین کی اولاد پر نگاہ کرتا ہوں میری حالت غیر ہو جاتی ہے، میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا۔ اے ابو بصیر، جس وقت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گریہ فرماتی ہیں، ان کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے تو جہنم فریاد کرتی ہے۔ اگر اس پر خازنان جہنم مقرر نہ ہوتے، یعنی فرشتے جہنم کے دروازے پر مقرر نہ ہوتے، تو اس کا دھواں شعلہ خارج ہوتا اور اہل زمین کو جلا دیتا، لیکن مقرر فرشتے اس کے دروازوں کو مضبوط کر دیتے ہیں کہیں اہل زمین کا نقصان نہ ہو جائے۔ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا پاک بی بی کا گریہ ختم ہوتا ہے تو آتش جہنم بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ آتش جہنم کے قریب جو دریا ہے وہ پارا پارا ہو جاتے ہیں، بعض دریا ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے ہر قطرہ پر فرشتہ موکل ہے۔ جب فرشتہ اس کی آواز کو سنتا ہے تو اپنے پروں سے اس کے شعلوں کو خاموش کرتا ہے اور بند کر دیتا ہے کہیں اہل دنیا کا نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ ملائکہ از روئے شفقت گریہ کرتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے حضور
تضرع و راضی و ذرائی کرتے ہیں۔ وہ خداوند تعالیٰ کی تقدیس میں ملائکہ کی آواز رہتی ہے، اس آواز میں اتنا گن گرج ہوتا ہے اگر اہل زمین سنیں تو سب مر جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین اپنے ساکنین سمیت زلزلوں کی وجہ سے نابود ہو جائے، اس طرح گریا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں، پھر یہ تو امر عظیم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ نہیں سنا وہ اس سے عظیم تر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر، سوائے ان لوگوں کے جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ناصر ہیں، ان سے محبت کرنا۔ جب میں نے سنا تو خوب رویا۔ مزید گفتگو کا جاری ہوئی تو آپ نماز کے لیے اٹھے۔ گفتگو ختم ہوئی تو آپ نماز کے لیے اٹھے اور میرے لیے دعا فرمائی۔ میں باہر چلا آیا تاکہ سامان خوراک حاصل کروں۔ میری نیند اڑ گئی۔ دوسرے روز روزہ رکھا اور اسی خوف کی حالت میں آپ علیہ السلام کے حضور پہنچا۔ میں نے آپ کو آرام کے ساتھ پایا۔ آپ کی حمد کہی کہ اللہ کی حمد کہی کہ مجھ پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی۔ یہ روایت مشہور کتاب فارسی رمز المصیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔